باطل ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو ان کی ہو جاتی ہے؟ اس طرف کیوں نہیں آتے آپ؟ دیکھو اس بات پہ میرے مناظرہ موجود ہیں. نہیں، میں نے مناظرہ موجود نہیں ہے. آپ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. آپ کیوں نہیں ان کو دعوت دیتے کہ بھائی امام کے پیچھے آپ دل میں سورۃ فاتحہ لازمی پڑھیں، ورنہ آپ کی نماز قابل اب قبول نہیں ہے؟ اب سن تو لو نا، میری بات مکمل سن لو. ہمارا موقف بالکل یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. یہ میرا اپنا موقف ہے، اہل حدیثوں کا موقف ہے کہ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی، نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاج. یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھیں اجتہادات ہیں. وہاں پر دیگر جو لوگ جو نہیں پڑھتے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات درست ہے، ہم مانتے ہیں اس حدیث کو، وہ اس حدیث کے منکر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حدیث منفرد کے لیے ہے. منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ امام اور مقتدی کے لیے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو وضاحت کر سکتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ انما جعل الامام لیتم بہ. امام تو اس لیے کہ آپ اس کے پیچھے چلو. وہ حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے. وہ کہتے ہیں جب امام ہے، امام کے اقتداء میں آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اس اجتہاد میں مختی ہے، لیکن مختی کے لیے ایک اجر ہے نا بھائی. اللہ کے بندے، یہ ایک آدمی نہیں، جید علماء، جید مفتیان یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ہے یا نہیں، اور شان نزول یہ ہے یا نہیں. شان نزول بھی ہے، اس یعنی صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ کچھ نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے تھے ثقلت علیہ الصلاۃ، اب ان کو گران گزری نماز. وجہ قرات کی وجہ سے جو پیچھے کر رہے تھے. جب نبی علیہ فلما فرغا، جب فارغ ہوئے نماز سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم پڑھتے ہو امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو، قرات کرتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم تو پڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تفعلوا، قطعا نہیں پڑھنا امام کے پیچھے جب ہو. لیکن وہاں پر ایک اور بات ہے، الا بفاتحۃ الکتاب. لیکن اس حدیث کے صحت میں علماء کا، علیکم السلام، علماء کا اختلاف ہے. ابی بکرہ والی جو حدیث ہے اس کے صحت میں علماء کا اختلاف ہے. جہاں اختلاف آ جائے گا بطل الاستدلال. جب وہاں پر اشکال آ جائے اس سے استدلال اور عقیدہ بنا لینا باطل ہو جاتا ہے. یہ ہے ایک شرعی مسئلہ. تو وہاں قرآن مجید میں یہ بات صاف موجود ہے کہ جب قرآن پڑھی جا رہی ہو خاموش رہو، کان لگا کر سنو. جب آپ وہ پڑھ رہے ہیں آپ کو خاموشی کا، تو تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ مت پڑھو. اور یہ اسی لیے ہوا تھا کیونکہ ہوا کیا، شروع میں ہوتا کیا تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پیچھے سے آیا السلام علیکم، یہ کہتے تھے وعلیکم السلام. اب ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے کان میں یہ کون سی رکعت ہے، وہ بتا دیتا کہ تیسری رکعت ہے، دوسری جتنی بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ اللہ اکبر شروع ہو جاتا تھا. شروع میں گفتگو کی اجازت تھی. یہ شروع کی باتیں ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں شروع کی باتیں ہیں. بعد میں یہ تمام باتوں کو کینسل کر دیا گیا. بعد میں یہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی، آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ پاک نہیں ہیں، وضو نہیں کیا ہوا ہے. آگے تحریمها التکبیر، جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تمام چیزیں جو حلال تھیں وہ سب حرام ہو گئی. صرف نماز ہی پڑھو گے، نہ گفتگو ہوگا، نہ سلام ہوگا، نہ کوئی کسی سے آپ کلام کریں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، کچھ بھی نہیں، صرف نماز پڑھیں گے. اور تحلیلها التسلیم، جب آپ نے نماز پڑھ لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، اب آپ حلال ہو گئے، یعنی اب آپ آزاد ہو گئے. اب نماز کھانا کھاؤ، اس سے پوچھ لو، سوال جواب کرو، جو بھی ہے حلال چیزیں وہ کرو. یہ ہے. یہ جب حدیث آ گئی، وہ پچھلے واقعے کو ہمارے سامنے مت لاؤ. لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. اب کہتے ہیں پہلے تو وہ ایسا کرتا تھا تو ٹھیک ہے. شیعہ آج بھی گفتگو کرتے ہیں نماز میں. میں نے خود
خود اپنے دوست کو حبیب نام ہے اس کو، حبیب، اللہ گواہ ہے. میں یہ سنتا تھا کہ شیعہ جو ہے وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں. میں نے دل میں سوچا کبھی اس سے ٹرائی تو کر لوں. مغرب کی نماز تھی، میں آیا اور پانی فریج سے نکال کر، کولر لگی ہوئی تھی، کولر سے نکال کر پی لیا اور وہ پڑھ رہا ہے نماز. میں نے ان کو کہا، وہ عامر ان کا نام تھا، بیٹے کا نام عامر. میں نے کہا وہ عامر آپ کو پانی چاہیے؟ وہ مجھے ڈائریکٹ کہتے لاؤ، ڈائریکٹ کہا جب. میں نے بھر دیا پانی اور اس کو دے دیا. اس نے پورا پانی کڑے کڑے پی لیا اور اس کے بعد کہا اللہ اکبر، سیدھا رکوع میں چلا گیا. بھئی یہ کیا کر رہے؟ کہتے پہلے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. یہ کہاں منسوخ ہے؟ دیکھا منسوخی کہ پانی نہیں پی سکتے، اب کیا کریں ہم. بھئی ایک عمل انہوں نے کہا اب یہ ہے کہ وہ ان کی اجتہادات ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ان چیزوں کو ہم گرفت نہیں کر سکتے. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے بھلے غلط ہو، پہلے عمل ہوا ہے، اس میں اشکال ہے اور اختلاف امت کے درمیان موجود ہے، لیکن آپ نے نبی بنا لیا، تو ان چیزوں پہ آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ میرا فیلڈ ہے، اچھی طرح سے جان جائیے. میں جو یہاں آ کر کہتا ہوں نا چھوٹا بنا ہوا تمہارے سامنے، تم بھی مجھے گالی دیتے ہو، عامر رضی صاحب بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، باقی کرتے ہیں، یہ میرا بڑکپن ہے. لیکن دین کے معاملے میں آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اچھی طرح سے جان جائیے. السلام علی من اتبع الہدی. میں نیچے بیٹھتا ہوں. میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی اچھی آپ نے اچھے انداز میں بات ساری سمجھائی اور سمجھنے والوں کو سمجھ آنی چاہیے. جی کچھ ٹرو مسلم صاحب پتہ لگا کو نہیں؟ وہ پتہ لگا لیکن وہ میرا جواب سننے سے پہلے ہی اتر گئے. پیر اسکانی بھائی چلے ہی گئے ہیں. میں نے ایک بات پوچھنی تھی ابھی ان سے. نہیں وہ بزی تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں پارکنگ انشاءاللہ میں دوبارہ کر لوں گا، تھوڑا سا اپنا معاملہ میں سن رہے ہیں. میں نے ان کو کہا انشاءاللہ. پیر اسکانی نے آج جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے. کیا جھوٹ بولا ہے؟ تو جب اسکانی آئے گا تو بتاؤں گا. حي على الصلاة حي على الصلاة. اس وجہ سے تو بات کریں نا، ہاں مطلب ہے کہ کوئی ادب کے ادارے میں رہ کر بات کریں نا. تو ادب میں نے کون سے بے ادبی کی ہے؟ پیر اسکانی نے جب جھوٹ اسکانی بولا ہے. آئے گا تو میں بتاؤں گا. یہ تو اچھا نہیں نا لگتا. پیر وہ اسکانی نے جھوٹ بولا ہے. نہیں وہ بے ادبی ہے. منہ پر کہنا، جب وہ آئیں گے یہ تو کذاب اور دجال ہے پیر اسکانی. یہ بے ادبی ہے. اچھا وہ پیر مرزا صاحب اسکانی کہہ رہے تھے کذاب اور اس لیے- دجال ہے. یہ اچھا بے ادبی ہو گئی. اچھا وہ مرزا صاحب کا بدلہ لے رہے ہیں آپ. راجہ صاحب آپ کو بے ادبی لگ رہی ہے یہ؟ نہیں اچھا مرزا صاحب کا بدلہ لے رہے ہیں آپ. تو یہ بھائی کہنا- میں نے آپ سے پوچھا ہے یہ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ یہ کہ نہیں، وہ تو انہوں نے تو ریلیجس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے نا. میں نے بھی ریلیجس کانٹیکٹ میں بات نہیں، کی. اور چلے چھوڑے Religious چھوڑے جو context بات میں ہوئی کہہ رہا ہوں. ہوئی ہے وہ کریں، پلیز چھوڑے ایک اس منٹ ٹھہر بات کو. جائے، ایک منٹ ٹھہر جائے. اسکانی دجال اور کذاب نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بتائیں. ہمارا جو ماننا ہے مرزا صاحب کے متعلق، آپ کیا سنتے ہیں کہ ہم ان کو کیا سچا کہیں؟ نہیں، بس تو پھر آپ وہ ان کو تو ریلیجس آپ جو ان کنٹیکسٹ کو میں کہیں گے بات وہی میں آپ کو کہوں گا. تو اس میں بے ادبی کیا ہو گئی؟ نہیں، ریلیجس کنٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی تو ہے. میں نے بھی ریلیجس کانٹیکس میں آپ کو Personal کہہ رہا attack نہیں ہوں. کیا راجہ کسی پر. جوید صاحب آپ دجال اور کذاب ہیں، یہ بے ادبی ہے. آپ بڑے اور ہیں. چلو چھوڑے اس بات کو، چھوڑ دیں راجہ جی چھوڑے بات. پیر اچھا اسکانی میں آئیں گے آپ کو خود ہی بتاتا نپٹ لیں ہوں گے. اسکانی نے کیا آپ جھوٹ بات کریں. بولا، کیا گمراہ کیا. طارق چوہان صاحب آپ بتائیے انہوں نے کیا گمراہی کی؟ آپ کہہ رہے میں ہیں آپ کو ابھی بتاتا جان بوجھ کر ہوں. جھوٹ اسکانی نے بولا اور کہا گمراہی کرنے کی کہ کوشش کی. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں شرعی نبی ہوں کیونکہ امر اور نہیں میری شریعت میں شامل ہے، تو اس لیے صاحب شریعت میں ہو گیا. لیکن اس کے آگے ہی مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ کسی تجدید کرنے والے مجدد کے جو پیغام ہوتا ہے نا اس میں امر اور نہیں ہوتا ہے. تو تجدید کرنے والے کی حیثیت سے مرزا صاحب میں امر اور نہیں شامل ہے. دیکھیں، تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ آ نہیں جائے. طارق چوہان صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں، پڑھ کر سنا دے بے شک. ایک منٹ ٹھہر جائیں. مرزا صاحب نے کئی ایسی باتیں کی ہیں جن سے انہوں نے شریعت کو بدلا ہے. یہ آپ فضول بحث کر رہے ہیں. نہیں فضول بحث ہم نے نہیں، بات یہ کی ہے، جہاد والی جو اسکانی بات نے ہے، جہاد والی اسکانی بات نے جو ایک یہ حوالہ پڑھ کے سنایا یا آپ کہ کر رہے مرزا ہیں صاحب دین کہتے پرویز ہیں بات، یا مجھے میرے کرنے دے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں. سارے تو بولیں گے آپ یہ کیسے غلط بیانی بات کر رہے ہیں نا. وہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ بات کریں. طارق چوہان صاحب کو موقع دو ہم یہ بولنے بات کا، کر رہے ہیں پھر آپ اس جواب دو. حوالے کی جہاں پہ مرزا صاحب کا انہوں نے کہا ہے
کہ انہوں نے کہا ہے میری شریعت میں میرے جو وحی ہے اس میں امر و نہیں شامل ہے، اس لیے میں صاحب شریعت ہو گیا. لیکن مرزا صاحب اس کے آگے 4 لائنیں چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ بھی تجدید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے، تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور معمول کے ذریعہ سے مسعود صاحب اپنا تجدید کے مائک طور میوٹ پر کر لیا کسی اور کریں. معمور کے ذریعے سے یہ احکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، زنا نہ کرو، خون نہ کرو. اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح موعود کا بھی کام ہے. تو یہ کہہ رہی ہے کہ تجدید کا مجدد جو ہوتا ہے اس کی وحی میں بھی یہ الفاظ شامل ہو سکتے ہیں کہ بھی جھوٹ نہ بولو، غلط کام نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو. تو یہ امر اور نہیں کے کام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے فلاں کام نہ کرو، فلاں کام کرو. لیکن یہ مجدد کی حیثیت سے اس کے پیغام میں بھی یہ باتیں ہو سکتی ہیں. او اللہ لیو او طارق چوہان صاحب، مرزا صاحب ایک بات یہ لکھتے ہیں پھر ساتھ ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں 14ویں کا چاند ہوں. چلو وہ حضور پاک اور سے بھائی اپنے آپ کو راجہ صاحب اوپر- کیوں آپ اوپر جھوٹ انہوں نے- بول رہے ہیں؟ آپ کے اور وکیل میں نے اپنے کہا اوپر- آپ نے اور ٹھہر کچھ جائیں چھولے آپ، دے کے وکیل اور بنے ٹھہر ہیں جائیں، اور ثابت بات کر کچھ سکتا اور ہو ہوں. رہی ہوتی ہے، آپ کوئی اور میں آپ موضوع کو شروع ثابت کرنا کر چاہتے سکتا ہیں. ہوں. طارق صاحب ٹھہر رائے جائیں. آپ نے چھولے دے کے مخالفت بات کی. سکون کریں، ایک منٹ. یہ تقریر ہوتی ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے اور دلیل نہیں دینے کا. طریقہ، میں آپ کو بات سن- بتاتا ہوں طریقہ. جس وہ آپ کو طریقہ اپنے دلیل آپ کو کا یہ ہوتا بات ہے کرتے ہیں. جس اقتباس وقت پر ہم پہلے سے بات بڑھ کر رہے ہیں کر اس کے شان میں متعلق بات کہتے کریں. ہیں. وہ اس کو نظم کو کبھی اٹھانا ایسے اور ہوتا اندر ہے چلے کہ جاتے ہیں. کسی نے قتل کیا ہے تو ہم میں کہیں آپ اس کو نے ایک بتاؤں مرغی بھی طارق چرائی چوہان تھی. صاحب، مرزا صاحب کوئی نے عقل سے اپنے کام آپ لیں. کو حضور پاک صلی کبھی اللہ آپ نے علیہ وسلم مقدمے سے میں یہ اوپر سنا ظاہر ہے کیا ہوا ہے، کہ قاتل کے متعلق آ جائے اس اپنے نے ایک آپ دفعہ کو مرغی چرائی اوپر تھی. کیا ہوا ہے. تو کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کے متعلق ہم جو بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہاں تو آپ ہمارے نے نبی پڑھی ہے کے یہ اوپر اپنے آپ کو راجہ کیا ہوا ہے. جوید صاحب آج مجھے بتائیں، میں آپ کو بھی دجال کا ذبح بھی ثابت کرتا ہوں. وہ روحانی جو خزائن یہ جلد کرتے پھر 17 مجھے صفحہ ثابت 435 آپ نے پڑھا ہے؟ مگر جو ہے نا راجہ جوید صاحب، دجال کذاب کا صاحب، سامنا کریں. دجال کذاب صاحب آپ نے نہیں روحانی خزائن دیکھیں، جلد 17 دجال پڑھی خدا ہوئی تو ہے؟ مرزا صاحب تھے، اس میں تو کوئی اس تو میں آپ دو کو رائے پوچھ رہا ہے ہوں ہی نہیں. روحانی خزائن جلد 17 پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں، اور 18 پڑھ لیں آپ. تو مجھے دجال روحانی کذاب خزائن سے نہیں، ثابت ہو گئے نا آپ؟ مجھے کوئی پڑھا ہے روحانی کچھ خزائن سے نہیں. اور بات آپ کریں سروکار، فلانی جگہ انہوں نے یہ لکھا، مرزا صاحب فلانی نے جگہ یہ اپنے لکھا. آپ کو اوپر کہا ہوا ہے، خدا اپنے آپ کو جس کہا ہوا ہے، جگہ خدا. ہم نے جس خدا کہا ہوا اقتباس کی ہم بات انہوں کر رہے ہیں نے نا اس کے زمین متعلق اور بات کریں آسمان گے. کا ایجاد کیا ہوا ہے. آپ پڑھ کے اس میں سے سنائیں انہوں نے اور کریٹ کہاں پہ کیے لکھا ہوئے ہو کہ ہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں صاحب آسمان اور شریعت زمین نبی انہوں ہوں. نے کریٹ کی ہوئی ہے. اور بھائی راجہ جوید صاحب، میں وہ جو خدا اقتباس آپ سمجھتے کی تھے میں نے اپنے بات آپ کی ہے کو. وہاں پڑھ کے سنائیں وہ میں کہاں پڑھ مرزا کر صاحب کہہ رہے ہیں میں صاحب آیا ہوں شریعت آپ کے نبی ہوں. پاس. میں پڑھ کر ہی بات کر رہا ہوں. آپ بغیر بھی پڑھے ہاں نہیں تو کر پڑھ رہا کے ہوں سنا بات. دیں نا. ہاں سنائیں، میں سنتا ہوں. پڑھیں. میں آپ کو ابھی میرے نوٹس نہیں ہے میرے سامنے، میں میرے آپ کو نوٹس بتاتا نہیں ہے ہوں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ثابت میں آپ کو شدہ پڑھ کے بات سنایا ہے. ابھی. نہیں میرے کہا ہوا نوٹس مرزا نہیں صاحب ہے. نے کہ میں خدا کیوں ہوں. آپ یہ بات کر رہے ہیں جب آپ کے پلے قرآن ہے میں کچھ نے نہیں دیکھا ہوا کہ میں خدا ہوں. ننگا بچا آدمی آ کے کہے فلانا لکھا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں، جھوٹ نہ بولا کریں. اللہ لیو تانوں ہی پتا کہ لکھیا. اور بھائی جھوٹ نہ بولا کریں. یہی دجالیت اور کذابیت ابھی اسکانی کر کے گیا ہے. منہ نال مارسن تواڈے نال آسکانی بھی دجال کذاب ہے، آپ بھی دجال کذاب ہیں اسی طرح. تسی اس چیز دا دفاع کرن بہ گئے ہو جڑے نہیں ہو سکتا دفاع جس یہ کا. دجالیت اور کذابیت چھوڑ دیں. اور قذاب کو جس کے ماننا متعلق چھوڑ بات دیں ہو رہی تھی نا اس کے صاحب. متعلق بات کریں. جب آپ کو قذاب علم ہی نہیں دجال کو ماننا چھوڑ ہے. دیں. راجہ صاحب آپ کو تو اردو پڑھنی بھی نہیں آتی. مرزا صاحب کی آپ تحریر میں پیش کرتا ہوں، آپ بتائیں مجھے کیا لکھا ہوا ہے. آپ کی یہ حالت ہے، گزارا کر لیتا اردو آپ کو ہوں. آتی نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے میں اتنی پڑھ لیتا ہوں. ڈونٹ یعنی ہر کوئی للو پنجو اٹھ کے مرزا صاحب للو تحریرات پنجو سے ڈسکس خدا شروع کر بنے دیتا گا. ہے. للو بھی تمہارے پنجو پلے کیا ہے؟ نبی بنے گا. ملک عمران کی طرح آپ للو بھی جاہل پنجو ہیں، نہ کبھی قرآن للو پڑھے پنجو ہیں خدا بنے گا تو مان جائیں گے خدا. گلا کڈیاں کر رہے للو ہو. پنجو نبی بنے گا تو مان جائیں گے ہم نبی. تو نہ مانے، آپ کو کسی نے کہا مانے؟ للو آپ للو پنجو پنجو مجدد رہیں، بنے گا تو مان جائیں آپ گے. للو پنجو رہیں. بنی اسرائیل کے نبی کا انتظار کریں، خدا کا واسطہ ہے. بنی اسرائیل کے نبی کا انتظار کریں، استعفیاں کریں رسول کی. کیا ہمیں منانے آ گئے ہیں آپ؟ صاحب وہ آپ دونوں تھوڑا وقفہ کر لیں. راجہ صاحب آپ بھی اور چوہان صاحب آپ بھی لائن ہرٹ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کریں بات. جی جزاک اللہ.
بات یہ ہے کہ جو طارق صاحب بات کر رہے تھے، اگر اسی کے بارے میں کوئی بات ہے تو کریں، آپ اس کو بات کو آگے لے کے اور آگے چل پڑے ہیں۔ طارق صاحب کیا بات حالانکہ کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ اگلا حوالہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ ان کو خدا کہہ دیا اور یہ کہہ دیا، آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی حوالے نہیں ہیں۔ باقی میں عامر نذیر صاحب آپ سے ایک بات کرنی میں نے، ہاں جی، ہر بات کا آپ کو حوالہ ملے گا جو جی بھی جی، راجہ میں صاحب آپ سے یہ تو ان کی راجہ صاحب کی بات ہوگی نا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے ایک کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک تو مرزا صاحب جو ہیں وہ جھوٹے نبی ہیں اور دجال یا کذاب جو بھی آپ ان کو کہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے جو آپ کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں، نہیں۔ ہماری نہیں مرضی، شریعت اچھا کی جو بات سنیں نا، مجھے بات تو کر لیں دیں، بات تو لیکن سیدھی سیدھی بات کریں نا، ہم مجھے اپنی آپ سیدھی کر رہا ہوں، سیدھی کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے۔ شریعت کی جو مرضی۔ اب آپ نہ بتائیں کہ سیدھی کیا ہوتی ہے، سیدھی مجھے کرنے دیں نا، جو میں کر رہا میرے ہوں پر وہ الزام اس لگائیں کے گے، بعد جواب میری دے جو دیجیے گا، مرضی ہے۔ اس کے بعد جواب دے دیجیے گا آپ، ٹھیک، کر لیں ٹھیک بات۔ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے جھوٹے نبی آئے اور ابھی بھی بہت سارے نئے دعوے بھی کیے ہیں، مگر آپ کی براٹ پہ کوئی احمدی ہو یا نہ ہو، آپ کی براٹ کا مقصد صرف اور صرف مرزا صاحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچے نبی کی ایسے ہی مخالفت ہوتی ہے۔ جنہوں نے بعد میں دعوے کیے ہیں، پہلے دعوے کیے ہیں، آپ ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا آپ کی براڈ نہیں چلے گی اس کے وہ والی باتیں کر کے؟ آپ کی براڈ صرف اس لیے چلے گی کہ آپ مرزا صاحب کی بات کریں، کیونکہ یہاں پہ لوگ مرزا صاحب کی بات سننا چاہتے ہیں، ورنہ تو اتنے لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، ان پہ بات کریں نا، لائے سب کو کھول کے سامنے بیان کریں۔ آپ میں نہیں ہے وہ اتنے گٹس نہیں ہے آپ میں صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنی براڈ چلانی ہے، براڈ پہ مرزا صاحب کا نام لیا جائے گا تو براڈ چلے گی، ورنہ براڈ نہیں چلے گی۔ آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ بات ہاں جی، یہی میں نے آپ سے بات کرنی تھی، باقی سوال آپ نے جس سے کرنا ہے سوال جو آپ کرتے رہیں۔ اچھا، آپ نے جو کچھ کہا میں نے سنا، اب جو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکار، آپ خود بھی اپنا اندازہ لگیں کہ آپ اتنے جھوٹے ہیں کہ آپ نے بات کی ہے اور سننے کی ہمت نہیں ہے کہ جواب میں اب کوئی بندہ مجھے اس بات کا جواب دے گا کہ ہم مرزائیوں کے خلاف یہ براڈ لگا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بہائیوں کے خلاف کیوں نہیں لگائی، کسی اور کے خلاف کیوں نہیں لگائی؟ اس کا جواب لینے کے لیے آپ میں ہمت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو وہ جواب دے گا اس سے میرا سارا جو مضمون ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ میں یہ بات کر کے یہاں جوتے کپڑے چھوڑ کے نکل جاؤں نیوا نیوا ہو کے۔ کیوں آپ کے یہ حالات ہو گئے؟ کسی نے آپ کو گالی دی ہے؟ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے؟ یہاں پہ آپ تو مرزا صاحب کو جھوٹا خود ثابت کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے تھے میرے فرقے کے لوگ دلائل اور سچائی کے نور سے اور نشانوں کی روح سے مخالفوں کے منہ بند کر دیں گے، اور مرزا صاحب کے فرقے کے لوگوں کا یہ حال ہے، وہ آتے ہیں براڈ پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں امن نذیر صاحب میں نے بات کرنی ہے، لو جی کر لو جی بات۔ میں نے روکا، کہتے نہیں میری بات کے بیچ میں نہ بولو، مجھے بات پوری کر لینے دو، ٹھیک پوری کر لو جی۔ جب پوری کر لی ہے جوتے سر پہ رکھ کے دڑک لگا دیا۔ آپ نے خود مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی کے خلاف ہے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کوئی بھی پیش گوئی سچی نہیں نکلی، ساری جھوٹی نکلی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ شیطان دھوکہ دیتا رہا نا۔ اب شیطان کے کہے پر یہ بندہ بات کر سکتا ہے نا کہ میرے فرقے کے لوگ دلائل اور سچائی کے نور سے مخالفوں کے منہ بند کر دیں گے۔ اگر اللہ بتاتا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتانا تھا کہ آپ کے فرقے کے لوگ براڈ پر چڑھا کریں گے وہاں بات کر کے دڑکی لگا دیا کریں گے۔ اتنے جھوٹے اور بزدل ہوں گے کہ وہاں پر ایک سیکنڈ نہیں رکیں گے، صرف اپنی بات کہیں گے، دوسرے کی سننے کا ان میں حوصلہ اور جذبہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خبر ہوتی تو ایسے ہوتی نا جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ خبر تھی یلاش کی، اس نے یہ خبر دی کہ آپ کے فرقے کے لوگ دلائل اور سچائی کے نور سے اور نشانوں کی روح سے مخالفوں کے منہ بند کر دیں گے۔ دیکھیں کتنی جھوٹی نکلی اس کی خبر۔ اس مکار نے ہر طرف ہی دھوکہ دیا مرزا صاحب کو۔ اچھا عامر نذیر صاحب، چلیں آپ اپنا رانجھا راضی کر لیا آپ نے مرزا صاحب کو گالیاں نکال کے، آپ کا کام ہے۔ لیکن بات اصل سچی ہے کہ جو ہم جھوٹی اس ہے پہ بات کر رہے تھے نا، جس پہ اسکانی صاحب نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، جھوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ وجہ یہ ہے کیونکہ اسکانی صاحب سے میری اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، اور میں نے ان کو بتایا تھا
کہ وہیں آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ تجدید کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کی وحی میں امر اور نہیں ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خدا تعالیٰ برا رہا ہے. یہ ساری باتیں یہ ہم کس نے کی صفحے پر ہوئی لکھا ہیں، ہوا ہے؟ لیکن چیک کر اسکانی لو. صاحب نے میری بات سن لینا. اسکانی صاحب نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا کہ مرزا صاحب دیکھیں جی یہاں پہ کہہ رہے ہیں میں شائب شریعت ہوں، حالانکہ ان کو پتہ ہے، حالانکہ مرزا اسکانی خود لڑتا ہے مرزائیوں سے کہ وہ تو نبی نہیں ہے. تو جب اسکانی کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے پیش کر دیتا ہے، جب نہیں ضرورت ہوتی تو وہ کہتا ہے وہ تو نبی نہیں ہے، پیش کرتا ہے. وہ کہاں پہ وہ نبی ہیں؟ تو یہ دیکھیں نا، یہی میں نے بات کی تھی کہ آج اسکانی نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. جو آدمی نہیں، جس کو علم، اس کو متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہے، لیکن جس کو علم ہے اور جان بوجھ کے وہ ایک حصہ پیش کرتا ہے دوسرا حصہ چھپا لیتا ہے، تو دجال و کذاب تو وہ خود ثابت ہو گیا نا. اب آپ کو بھی یہ پتہ ہے اربعین کا جو روحانی خزائن جلد 17 435 پہ جہاں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں ماسوا اس کے، یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے. جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے، اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا. پھر مرزا صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ، یہ بتانا حوالہ دوبارہ. یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435. جلد 17 صفحہ 435. تو اس میں مرزا صاحب نے آگے جا کے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، آگے جا کے مرزا صاحب لکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 436 صفحہ پہ، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے. تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور معمور کے ذریعے سے یہ احکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، زنا نہ کرو، خون نہ کرو. اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح موت کا بھی کام ہے. اب نہ مسیح موت کوئی تشریعی نبی ہے، اور مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ تجدید کے طور پر جو آتا ہے اس کی وحی میں بھی یہ باتیں شامل ہو جاتی ہیں. تو مرزا صاحب کے تشریعی نبی کا دعویٰ تو نہیں ہے یہاں پہ. اچھا، اب اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ یہ مسیح موعود کا بھی کام ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. مسیح موعود کا، یعنی جس مسیح کا وعدہ ہے، مسیح موعود وہی ہے جس مسیح کا وعدہ ہے. اس مسیح کا یہ کام نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں لکھا ہوا ہے، نہ ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے، نہ موطا امام مالک میں، کہیں نہیں یہ لکھا ہوا. پہلا تو یہ جھوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ تجدید دین کرتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے کہ تجدید دین بذریعہ وہی امر اور نہیں کے کرتا ہے. نہیں، پہلے بھی تو مجددین ہوئے نا. ان میں سے کس مجدد نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جو تجدید دین کر رہا ہوں میں بذریعہ وہی کر رہا ہوں؟ ایک بھی مجدد کا آپ نہیں پیش کر سکتے. تجدید دین تو دراصل اتنی سی چیز ہے کہ اگر لوگوں کی توجہ یا لوگوں کا علم یا لوگوں کی کوئی جو ہے فوکس ہٹ گیا ہو اصل سنت سے، اصل کتاب و سنت کی تعلیمات سے، صراط مستقیم سے، وہ ہٹے ہوئے ہوں کسی وجہ سے، اپنی بے علمی سے یا بے عملی سے، تو ان کے اندر دین کی وہ چیزیں جو انہوں نے گم کر دی ہیں کہیں اپنی یادداشت سے، اس کو زندہ کر دے. بھائی دیکھو، یہ قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ سور حرام ہے، تم نے پھر سور کھانا شروع کر دیا. بھائی دیکھو، قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا تھا نماز سے پہلے وضو کر لو، تم لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھنی شروع کر دی. بھائی دیکھو، یہاں سنت میں یہ لکھا ہوا. اتنا کام ہے صرف مجدد کا کہ اگر کوئی چیز لوگ اس سے صرف نظر کر رہے ہوں، وہ ان کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل رکھ کر منقولی طور پر تحریری نقل شدہ ڈاکومنٹری پروف ان کے آگے رکھ کے دین کی تجدید کرے. یہ ہے تجدید دین. یعنی رینوویشن جو ہوتی ہے، جس طرح مکان کی ہوتی ہے کہ ایک مکان ہے اس کی دیواریں پہلے ہی موجود ہوتی ہیں، اس کی آپ نے رینوویشن کرنی ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہی آئے گی، اس پر فرشتہ آئے گا، وہ نبی بن کے وہی لے کے امر اور نہیں کی وہی کے ذریعے سے تجدید دین کرے گا. یہ دونوں باتیں مرزا صاحب نے غلط کہی ہیں. نہ یہ مسیح موعود کا کام ہے اور نہ مجدد بذریعہ وہی کرتے ہیں. تو یہ دونوں جھوٹ بولے مرزا صاحب نے. اب آپ دیکھیں، آپ نے وہی دجالیت کی جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں، اور یہ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. ہمارے ڈسکشن اس بات پہ ہے ہی نہیں ہے. تجدید دین
کیا کیسا کام ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں. نہ ہمارا اس پہ ڈسکشن ہے مسیح موعود نے آ کے کیا کرنا ہے. ہماری یہ ڈسکشن ہے. ڈسکشن پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا مرزا صاحب نے تشریع نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں. آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی جو میں نے آپ کو دلیل پیش کی ہے. آپ نے دوسری باتیں پیش کی. بھئی وہ آپ کو باتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ آپ کے عقائد ہیں. آپ تجدید کو کچھ اور مانتے ہیں، مسیح موعود کے متعلق آپ کے اور خیالات ہیں. اس میں تو ہمارے آپس کے خیالات بالکل علیحدہ ہیں. مرزا صاحب کی تعلیم کچھ اور ہے، ہماری وہ پوائنٹ آف ڈسکشن ہی نہیں ہے. پوائنٹ آف ڈسکشن یہ ہے کیا مرزا صاحب خود کو تشریعی نبی کہہ رہے ہیں یا نہیں. اسکانی نے یہ دجالیت کی یہاں پہ، جان بوجھ کے یہ الفاظ کہے، اگلے الفاظ چھوڑ دیے کہ جی وہ کہنے تجدید کے جو کرنے آتا ہے اس کی وہی میں امر نہیں ہوتے ہیں. آپ نے، میں نے ساری بات بیان کی، آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا. آپ نے پھر اپنا وہی رانجھا رادی کی ہے. پتہ نہیں آپ ایسے کیوں کرتے ہیں. جب آپ کے کہتے ہیں لوگوں کو کہ آ کے میرے ساتھ بات کریں تو پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں. یہ اب مرزائیوں والا آپ طریقہ کر رہے ہیں کہ جو موضوع ہے اس کے اوپر نہیں بات کرنی، اور باتیں شروع کرتی. یہی راجہ جوید صاحب کر رہے، فلانی جگہ انہوں نے یہ کیا، فلانی جگہ. بھئی خدا کے بندو، جو پڑھ رہے ہیں حوالہ، جس پوائنٹ پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی آپ بات کریں. آپ کے جو ہمارے عقیدے میں جو ڈیفرنس ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنے تو ہم آئے ہی نہیں. ہم نے کہا ہے کیا ان الفاظ میں یہ جو انہوں نے اسکانی صاحب نے حوالہ دیا، کیا وہاں پہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تشریعی نبی ہوں؟ ہاں یہی کہہ رہے ہیں. میں ثبوت دیتا ہوں. اب آپ یہی میں نے ثابت کیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہاں ہیں. میں دیتا ہوں وہ ثبوت. کہہ رہے ہیں وہ تجدید کے طور پر بس امر سنیں، نہیں شامل ہو سکتا. سنیں، اب سنیں، گزارش سنیں. اگر آپ طارق چوہان صاحب اسکانی صاحب سے یہ بات کر رہے ہوتے تو کام چل جانا تھا. شاید ان کو نہ پتا ہو، لیکن میں ایک تو یہ تحریر میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے جب حوالہ دیا تو دوبارہ میں نے کھول لیا. اصل میں سوال مرزا صاحب سے یہ ہوا تھا کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ سچے نبی جیسا پیریڈ نہیں پا سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی تھے، بلکہ امام الانبیاء، سب نبیوں کے امام تھے، سردار تھے، سید و ولد آدم تھے. بلکہ تو ان جیسا جو پیریڈ تھا 23 سالہ، وہ کوئی جھوٹا مدعی نبوت نہیں پا سکتا. یہ تھا سوال. لوگوں نے جب کیا تو مرزا صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو 23 سالہ پیریڈ آپ پیش کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے. جب مرزا صاحب نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ وہ 23 سالہ تو دیکھ لو، میرے اتنے سال ہو گئے وہی کو، اتنے سال سے میرے پر وہی نازل ہو رہی ہے تو میں ایسا ویسا بن گیا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ان نبیوں کی بات ہے جو صاحب شریعت نبی ہے نا، ان کے بارے میں آپ یہ قیاس کر سکتے ہیں یا اجتہاد کر سکتے ہیں کہ وہ 23 سالہ پیریڈ نہیں پا سکتے. کیونکہ اگر کوئی بندہ 23 سال تک لوگوں کو ایک نئی شریعت پیش کرتا ہے، نیا دین پیش کرتا ہے، تو وہ پیریڈ نہیں پا سکتا 23 سال. اگر وہ پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا تو پھر وہ مکس اپ ہو جائے گا، جھوٹے سچے ایک جیسے نظر آئیں گے لوگوں کو. یہ تھا سوال. اب اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا صاحب نے یہاں سے بات شروع کی ہے. بات تو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں سے سنا دیتا ہوں کہ انسان کی اس مختصر زندگی میں بڑی سے بڑی مہلت 23 برس ہیں، کیونکہ اکثر نبوت کا ابتدا 40 برس پر ہوتا ہے اور 23 برس تک اگر اور عمر ملی تو گویا عمدہ زمانہ زندگی کا یہی ہے. اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افطرا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے. ضرور ہلاک ہوگا. اس بارے میں میرے ایک دوست نے اپنی نیک نیتی سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ الحاقہ کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، میں اس میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. اس سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص افطرا کرے تو وہ بھی ہلاک کیا جائے گا؟ میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا یہ قول محل استدلال پر ہے، اور من جملہ دلائل صدق نبوت کے یہ بھی ایک دلیل ہے. اور خدا تعالیٰ کے قول کی تصدیق تبھی ہوتی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہلاک ہو جائے، ورنہ یہ قول منکر پر کچھ حجت نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے لیے بطور دلیل ٹھہر سکتا ہے، بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 برس تک ہلاک نہ ہونا اس وجہ سے نہیں کہ وہ صادق ہے،
بلکہ اس وجہ سے ہے کہ خدا پر افطرا کرنا ایسا گناہ نہیں ہے جس سے خدا اسی دنیا میں کسی کو ہلاک کرے، کیونکہ اگر یہ کوئی گناہ ہوتا اور سنت اللہ اس پر جاری ہوتی کہ مفتری کو اسی دنیا میں سزا دینا چاہیے تو اس کے لیے نظیریں ہونی چاہیے تھیں، اور تم قبول کرتے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، بلکہ بہت سی ایسی نظیریں موجود ہیں کہ لوگوں نے 23 برس تک بلکہ اس سے زیادہ خدا پر افطرا کی اور ہلاک نہ ہوئے۔ تو اب بتلاؤ کہ اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ کہ ہر ایک مفتری ہلاک ہوتا ہے، تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ اب سننا غور سے، آپ کے سوال کا جواب آنے لگا ہے۔ اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے، خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت ہے کیا چیز؟ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کی اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ اب اس لحاظ سے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آگے پڑھیں ہاں میں پڑھتا ہوں پڑھیں۔ یہ تو میں نے پڑھ کے پہلے ہی سنایا ہے، یہ آپ نے کوئی نیا کمال نہیں کیا۔ یعنی ایک انہوں نے یہاں ایک لحاظ سے اپنے آپ کو صاحب شریعت ثابت کیا ہے۔ آگے سنیں، نہیں مثلاً پڑھیں آگے، مثلاً آگے پڑھیں۔ مثلاً یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہو تو یہ باطل ہے۔ ہاں، یعنی میں کوئی نئی شریعت والا نہیں ہوں، ہاں، لیکن اس شریعت کا میں صاحب شریعت ہی ہوں، سابقہ شریعت کا مجدد کی حیثیت سے خیر تو جائے نا، مجدد ہی ہے نا وہ۔ یہاں پر مجدد کا تو ذکر ہی چلے آگے پڑھیں، آگے پڑھیں، ٹھیک ہے پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نئی شریعت اگر کہو تو میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، یہ بالکل آپ کا دعویٰ باطل ہے، یہ بات بالکل باطل ہے۔ میں اسی شریعت کے لحاظ سے، کیونکہ میرے اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے میری وحی میں، تو اس شریعت کا میں صاحب شریعت نبی ہی ہوں۔ آگے سن لیں، ٹھیک ہے، یہی مطلب لکھا ہوا نا۔ ہاں جی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا میں صاحب شریعت نبی ہوں، یہ کہہ رہے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ یاد رکھیں اپنی یہ بات۔ اب چلیں آگے چلیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت تھے، ہارون علیہ السلام بھی صاحب شریعت، اللہ کی شریعت نہیں تھی لیکن وہ صاحب شریعت ہی تھے، کیونکہ امر بھی تھا نہیں بھی تھے، لوگوں کو وہی باتیں بتا رہے تھے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ سورہ اللہ والے، یعنی قرآنی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستفاء امر اور نہیں کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر تورات یا قرآن شریف میں باستفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی۔ غرض یہ سب خیالات فضول اور قطع اندیشیاں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے۔ تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور مامور کے ذریعے سے یہ حکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، زنا نہ کرو، خون نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح موعود کا بھی کام ہے۔ پھر وہ دلیل تمہاری کیسی گاؤ خورد ہوگی کہ اگر کوئی شریعت لاوے اور مفتری ہو تو وہ 23 برس تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام باتیں بےہودہ اور قابل شرم ہیں۔ جس رات میں نے اپنے اس دوست کو یہ باتیں سمجھائیں تو اسی رات مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ حالت ہو کر جو وہی اللہ کے وقت میرے پر وارد ہوتی ہے وہ نظارہ گفتگو دوبارہ دکھلایا گیا، اور پھر الہام ہوا قل ان حد اللہ هو الہدی، یعنی خدا نے جو مجھے اس آیت لو تقول علینا بعض الاقاویل کے متعلق سمجھایا ہے وہی معنی صحیح ہے۔ تب اس الہام کے بعد میں نے چاہا کہ پہلی کتابوں میں سے بھی اس کی کچھ نظیر تلاش کروں، سو معلوم ہوا کہ تمام بائبل ان نظیروں سے بھری پڑی ہے کہ جھوٹے نبی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ سو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان نظائر میں سے چاند نظیریں اس جگہ لکھ دوں تاکہ پڑھنے والے اس سے فائدہ پکڑیں، اور وہ یہ ہیں۔ آگے انہوں نے وہ نظیریں لکھی۔ اس میں جتنی بات ہم نے پڑھی ہے چوہان صاحب، بات کو اگر ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں نہ کر سکتے تو صرف عبارتیں پڑھ کے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو کچھ لکھا لفظوں میں انہوں نے کیا بیان کیا آپ بتائیں، آپ نے میں بھی بتانے لگا ہوں نا جی۔ اس میں مرزا صاحب نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ 23 سال تک
अगर आप नबूवत का दावा करें तो अगर आप साहिब शरीयत हो तो फिर आप हलाक होते हैं, अगर आप साहिब शरीयत ना हो तो वैसे लगे रहें, इल्हाम पेश करते रहें। ये अल्लाह पर कोई, अल्लाह का कोई इस तरह का कानून नहीं है कि वो हर एक को इल्हाम बयान करने वाले को अल्लाह ताला हलाक करता है, इस तरह का कोई अल्लाह ताला का वादा। तो मिर्जा साहब ने कहा उनको जवाब देते हुए कि पहली तो बात यह है कि ये तुम्हारी दलील बेदलील है। दूसरी बात यह है कि शरीयत तो मेरी वही में भी है, क्योंकि अमर और नहीं दोनों चीजें मौजूद है, इसी का नाम शरीयत है। इस लिहाज से मैं हूं तो साहिब शरीयत, लेकिन अगर कहो कि कोई नई शरीयत लेके आया हूं तो मैं कोई नई शरीयत नहीं लेकर आया। हाँ, मैंने कुछ अहकामात जो तजदीद दीन के तौर पर किए हैं और उनको बजरिया वही किया है, वही और इल्हाम के ताबे करके किया है, वो अल्लाह ताला ने हराम नहीं किया अपने ऊपर। ये तजदीद दीन के लिए। हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरी बात सुने ना, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो, जो मैं समझा उनकी बात। हाँ जी, ये आप सही समझ रहे हैं। मैं अभी तक मैं क्यों फ्रॉड करूंगा किसी की तहरीर के साथ? जो कुछ लिखा हुआ है उर्दू में लिखा हुआ है, हम 16 साल पाकिस्तान पढ़ के 16 साल पढ़ा के इतनी तहरीर भी हमें नहीं समझ आती, तो फिर कादरी लोगों का सिर खान लग गए। तो उन्होंने 2-3 बातें इसमें कही हैं। तीसरी बात जो उन्होंने तजदीद दीन के तौर पर चौहान साहब कही है ना, तो मैं तजदीद दीन करता हूँ बजरिया वही, और यही मसीह मऊद का काम है। देखें, इसका उन्होंने सबूत नहीं दिया कि ये हलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हलाक होने वाला आप कहते हैं कि वो होता है जो साहिब शरीयत होता है, तो उस लिहाज से तो मैं साहिब शरीयत हूं, मुझे हलाक होना चाहिए था अगर मैं झूठा होता तो। लेकिन मैं झूठा नहीं हूं, इसलिए मैं हलाक नहीं हुआ। हूं मैं साहिब शरीयत, लेकिन मैं हलाक नहीं हुआ। हाँ, जिस तरह का तुम समझते हो उस तरह का मैं साहिब शरीयत नहीं हूं कि नई शरीयत लेकर आया हूं, नहीं, बल्कि मैं तजदीद दीन जैसी कोई शरीयत है ये, यानी ये शरी आप कह सकते हैं कि शरी नबी है, तजदीद दीन कर रहा है। नहीं, तजदीद दीन वाला शरी नबी तो नहीं ना होता। वही तो मैंने आपको कहा कि ये जो उन्होंने मिसाल पेश की है, इस मिसाल से तो हम मुत्तफिक ही नहीं है कि तजदीद दीन तो करने मिर्जा वाला साहब भी नहीं ये कह रहे कि मैं तजदीद दीन वाला शरी नबी हूँ। उन्होंने कहा है अगर जो मुजद्दिद होता है ना, उसको भी ऐसी वही हो सकती है कि जिसमें अमर और नहीं शामिल हो। तो मुजद्दिद जो होता है उसका तो कोई ना वो नबी होता है ना वो शरीयत वाला होता है, दोनों चीज़ें उसके लिए नहीं है। तो जब उन्होंने कह दिया तजदीद के लिहाज से, तो फिर उनका आपका ये दावा कि मिर्ज़ा साहब अपने आप को तशरीह नबी कह रहे हैं, वो तो गलत हो गया। अब आपने खुद ही कहा कि उनकी शरीयत ऐसी कोई नहीं है कि जिसमें कोई नए अहकाम आते हैं, इस लिहाज से भी आपका ये दावा गलत है कि मिर्ज़ा साहब ने खुद को तशरीह नबी कहा है। तो ये दोनों बातें अस्कानी साहब ने जो की थी, ये नहीं बात कि उनको पता नहीं आगे, क्योंकि ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं उनके साथ, उनको मैंने दिखाया था कि आगे ये लिखा हुआ है, उनको समझ भी आ गई बात की, लेकिन फिर वही बात उन्होंने दोहराई। अब आपने भी जो अपनी सलीस उर्दू में बताया उससे यही मुराद है कि मिर्ज़ा साहब एक मुजद्दिद हैं और मुजद्दिद की हैसियत से उनकी वही में अमर और नहीं शामिल है, तो शरीयती तशरीह नबी का एक जुज़्व उनके साथ है, वरना वो नबी है ही नहीं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं नबूवत तो ख़त्म है, ना नया नबी आ सकता है ना पुराना। तो मिर्ज़ा साहब का नबूवत का दावा ही नहीं है, तो तशरीह नबी का होना वो तो कोई मतलब उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। इसलिए जो आपने गलत, आपने तो नहीं, अस्कानी साहब ने जो बात की गलत, वो बात ही नहीं। अब तो आप भी यही कह रहे हैं कि वो तशरीह नबी हैं लेकिन नई शरीयत नहीं लेके आए, यानी आप खुद ही एक बात ऐसी कर रहे हैं जिसमें उसकी नफ़ी भी मौजूद है। वो तशरीह नबी हैं लेकिन शरीयत कोई नहीं लेके आए, ये आप कह रहे हैं। आप खुद सोचिए जरा। नहीं, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मिर्जा साहब नहीं कह रहे भाई, मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं मुजद्दिद हूँ, मुजद्दिद की हैसियत से अमर नहीं शामिल है। नहीं, वो कह रहे हैं हूँ तो मैं, अगर तुम्हें कहते हैं पता ही नहीं है शरीयत होती क्या चीज़ है, पहले ये समझो शरीयत क्या चीज़ है। शरीयत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का ही नाम है ना, तो वो दोनों चीज़ें मेरी वही में मौजूद हैं, यानी उस तरह से तो मैं एक पहलू से मैं शरी नबी हूँ। ये उन्होंने कहा है, अल्लाह की कसम दिया है, इसलिए इस उर्दू बढ़ा तजदीद मुजद्दिद की हैसियत से अमर नहीं शामिल है, ये वो कह रहे हैं, ये सलीस उसकी उर्दू है। अच्छा आमिर भाई, एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे मेरा, कि यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है ना, एक मयार या असूल बयान किया जा रहा है, ये कत्ल होने वाला, ये कत्ल होने वाला मुजद्दिद के बारे में असूल है या नबी के बारे में असूल है? नबी के बारे में। नहीं, ये आप आमिर नज़ीर साहब का अकीदा पूछ रहे हैं या मिर्ज़ा साहब का अकीदा?
नहीं, मैं तो जो इस्लाम का अकीदा है वो पूछ रहा हूँ ना। तो भाई जो लोग इस्लाम उन पर आपका एतराज करें तो अलहदा है, उनका हमारा पूछें। अलहदा है। जो लोग आपने हमारा इस्लाम क्या कहता है? ये मैं बताता हूँ चौहान साहब, जो लोग मिर्जा साहब को ये कह रहे थे कि अगर आप शरी नबी होने का दावा करते तो आपको हलाक होना था, क्योंकि आप उस तरफ तो जाते नहीं हैं, तो आप ऊपर से ये धमकियां देते हैं, देखो मुझे 23 साल हो गया, मैं लोगों को वही सुना रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने हलाक नहीं किया। तो उलमा ने कहा या किसी मिर्जा साहब के दोस्त ने कहा कि आप उस तरह का दावा नहीं कर रहे जिस तरह का दावा करने वाला 23 साल से पहले हलाक हो जाता है। आपका वो उस तरह का दावा नहीं है। किस तरह का दावा? अब वो जो बंदे हैं ना इतराज करने वाले, उनके नहीं, बारे में ये वो देखें आमिर नदीर साहब, आप इसके ऊपर जोर न लगाएं। मुझे ये सारी बात आपकी, मुझे पॉइंट समझ आ गया है। हाँ। ये वाली डिस्कशन नहीं। देखें, जो ये सूरह अल-हाक्का के मुतालिक मिर्ज़ा साहब की जो तशरीह है ना, वो ये है कि ये शरी नबी के लिए बिल्कुल नहीं है, ये किसी ख़ास नबी के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी शख्स खुदा ताला की तरफ इल्हाम मंसूब करे, चाहे एक ही हो, उस कुरान शरीफ की आयत में यही है, तो वो खुदा ताला उसको दाने हाथ से पकड़ लेता है। मिर्ज़ा साहब ने इसकी ये तशरीह की है कि कोई शख्स खुदा की तरफ अगर इफ्तरा करे और उस इफ्तरा पर कायम रहे और उसको दोहराता रहे, यानी एक दफ़ा कह दिया उसने मुंह से निकल गया, वो तो और बात है, लेकिन उस पर कायम भी रहे, उसको दोहराते भी रहे, तो वो फिर इसी आयत के ज़द में आता है। ये वाला जो बिलीव है ना, ये आपसे डिफरेंट है मिर्ज़ा साहब का। हाँ, है तो डिफरेंट। हाँ। ये तो बात ठीक है, मैं मानता हूँ ये डिफरेंट है, लेकिन मिर्जा साहब ने एक पहलू से उसी तरह का होने का दावा नहीं किया, तो उसको जवाब और क्या दे रहे हैं उस बंदे को, जो दोस्त, वो कहते हैं मेरा एक दोस्त है। हाँ, वो ठीक, ये जवाब वो ये दे रहे हैं कि आपके अकीदा के मुताबिक अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ तशरीह नबी के लिए ये हुक्म है, हाँ। तो उसको वो बताते हैं कि फिर शरीयत क्या होती है, कि अमर और नहीं उसमें होता है। हाँ। तो फिर इस लिहाज से मेरी वही में भी अमर और नहीं है। हाँ। तो वो तशरीह नबी का एक जुज तो मुझ में भी हो रहा है पूरा। हाँ, इस लिहाज से फिर आपके अकीदा के मुताबिक, यानी ये मिर्ज़ा साहब का अकीदा नहीं है, उनका अकीदा जिनसे वो बात करें, उनके अकीदा के मुताबिक फिर मुझ पे ऊपर, मेरे ऊपर भी वो बात आनी चाहिए, हुक्म लागू होना चाहिए, वलो तकव्वला अलैना बादल अकावील वाला। अच्छा अमर भाई, ये चौहान साहब की ये यहाँ बात पर भी मिर्ज़ा समझ साहब में नहीं खुद आई। को तशरीह नबी नहीं कह रहे। चौहान साहब की ये बात भी समझ में नहीं आई। वो कह रहे हैं कि सूरह हाका के मुताबिक अगर कोई एक भी इल्हाम हाँ, अल्लाह की तरफ मंसूब करे और वो झूठा हो तो वो कत्ल कर दिया जाता है। तो हाँ। इस हिसाब से तो जमुनी हो गया, चिरागुल जमुनी, या अब्दुल हकीम पटियालवी हो गया, या आज ये रियाज सीमा हो गया, ये सारे सच्चे हैं, कोई भी झूठा नहीं है इनमें से। भाई देखें, ये वाली हमारी डिस्कशन नहीं है इस वक्त। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब का जो तालीम है ना, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है इस आयत के मुताबिक, उसमें डिफरेंस ये है कि आप मसलन आम मुसलमान समझते हैं और मुफस्सरीन भी कि इसमें तो सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, तशरीह नबी की है, लेकिन मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि इसमें इल्हाम की है बात, कि खुदा की तरफ बात कोई मंसूब की जाए। और मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को, मसलन उनको जब उनके वालिद साहब वफ़ात पाई थी तो उस वक़्त उन्हीं की उम्र 33 साल थी तकरीबन, तो उस वक़्त उनको इल्हाम हुआ वस्समाए व तारिक, तो वो उस इल्हाम को वो वहाँ से गिनते हैं कि वहाँ से मुझे अल्लाह ताला की वही नादिल होनी हुई, तो उस वो वाला अरसा फिर वो इसमें शामिल करते हैं। यानी मिर्ज़ा साहब के मुताबिक खुदा ताला की तरफ से आदमी कोई झूठे तौर पर कहे कि मेरे ऊपर कोई वही नाजिल हुई है और उसको पेश कर उस पर ऊपर साबित कदम रहे, तो वो इस जो वईद है ना उसके नीचे वो आ जाता है सूरह अल-हाक्का की। तो ये बात वो बयान कर रहे हैं कि लेकिन यहाँ पे वो उस शख्स को जवाब दे रहे हैं उसके अकीदा के मुताबिक कि अगर आप कहते हैं सिर्फ तशरीह नबी के ऊपर सूरह अल-हाक्का की बात लागू होती है तो वही और अमर और वही तो नहीं, तो मेरी वही में भी शामिल है, तो इस लिहाज से वो वाली जुज़ तो मेरे ऊपर भी फिर पूरी हो गई, तो मुझे भी हलाक हो जाना चाहिए था, ये वो कह रहे हैं। लेकिन ये कहना कि वो खुद को तशरीह नबी यहाँ साबित कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो जानबूझकर गुमराही फैलाने वाली बात है। ये वो एक पहलू से अपने आप को वही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो हलाक नहीं होता और वो साहिब शरीयत भी होता है, तो उन्होंने कहा उस लिहाज से मैं साहिब शरीयत भी हूँ, लेकिन
उस तरह का नहीं हूँ। चलें इसको इधर ही। उस तरह का नहीं, यानी मेरी शरीयत में जो है वो कोई नई शरीयत नहीं है, और जाहिर है जो मुजद्दद होता है वो कोई नई शरीयत नहीं लाता, उसी शरीयत की तजदीद करता है। जैसे मिर्जा साहब यहाँ कह भी रहे हैं, इसी सफ़ा जो अभी आपने पढ़ा है 435 में हाशिया में, चूंकि मेरी तालीम में अमर भी है और नहीं भी, और शरीयत के ज़रूरी अहकाम की तजदीद है, तो वो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो अहकाम की तजदीद करने वाले मुजद्दिद हैं वो। मैं गल सुनानी बड़ी अहम, क्योंकि बंदा तो आमना कोई नहीं, तो सवेर का मैंने फाह तैयार किए सी, ते ये एडे मरजाई डर गए ने। एक बंदा आया सी, वो भी भज गया। कोई भी नहीं आंदा इत्थे ना, इन्ने यरके ने। अमर सियाल साहब कोई है जे गाहक, मैं जरा पोस्टर लाए है ਇਹਦੇ ਤੇ कोई गल करने वास्ते कोई है, हिम्मत करदा है? करो हुण तरला अपने सारे एक बारी। पॉइंट की है मेरा पॉइंट ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲਾ ਤਲਮਜ਼ੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ ਵਲਾ ਤਨਾਬਜ਼ੂ ਬਿਲ ਅਲਕਾਬ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅਲਕਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤਾਲਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੁਆ था? अबू हकम ਸੀ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ अबू लहब क्यों क्या है? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਕਾਬ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਗੜੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੱਸ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਟੇ ਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਚੱਸ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਖ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰ ਲਈ। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दे ताकि सनत रहे और वक्त जरूरत काम आवे। हाँ कर लिए भी, चलाओ तारक साहब। हाँ जी जी की हुक्म तारक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।